پہ حکم کے طور پہ نصیحت کے طور پہ ارشاد فرمائیں۔ کوشش کیجیے گا کہ ان باتوں کو آج دل پہ ثبت کریں، تحریر کریں، اور جو سن رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کئی بار ذکر کیا، ہم صبح جب بچے پڑھتے ہیں تو ان بچوں سے کہا جائے نماز پڑھو، نفل پڑھو، تو ذرا سا چہرہ ادھر سے ادھر کو ہوتا ہے تو 2 نفل پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر پوری توجہ کی جائے تو پھر ان کے 2 نفل انتہائی لمبے خشوع اور خضوع کے ساتھ پھر وہ بڑے اطمینان سے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نماز کو جس طرح اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں، اس طرح ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آگے ان کی صفات ذکر کی، بڑی طویل یہ روایت ہے، لیکن صرف میں ایک مختصراً اسی ایک جملے پر اکتفا کرتے ہوئے بات آگے لے کے چلوں گا۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفت اول بیان کی وہ یہ بیان کی، پہلے فرمایا ایمان والے کامیاب، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ جن کی نمازیں خشوع والی ہیں۔ خشوع کی تعریف میں پھر آگے بہت ساری باتیں مفسرین نے ذکر فرمائی کہ جو نماز کے اندر سکون کرتے ہیں، بغیر ہیلے جلے تسلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نماز خشوع والی نماز ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ظہر کی، سلام پھیرا تو آپ نے ایک شخص جو آخری صف میں تھا اسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پکار کر فرمایا یا فلان، اے فلان، اللہ تتقی اللہ، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ تنظر، تو دیکھ رہا ہے کہ تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اپنی نماز کی طرف دیکھ، تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ فرمایا ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ۔ اتنا کمال کا جملہ ہے۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، یناجی۔ اور یہاں سرگوشی کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ اس کی بھی چاشنی، اس کی بھی حلاوت کو سمجھیے گا کہ مناجات، سرگوشی اس کے ساتھ ہوتی جس کے ساتھ آپ کا خاص انس، محبت، شفقت کا معاملہ۔ ہر ایک کے ساتھ آپ سرگوشی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ آپ گفتگو کان میں نہیں کرتے۔ آپ کے کان میں یا آپ کسی کے کان میں وہی شخص ہوگا جس کا آپ سے اور آپ کا اس سے گہرا تعلق۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو وہ یہ دیکھے، وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، تو دیکھے کہ وہ سرگوشی کیسی کر رہا ہے۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتا اے فلاں؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انکم ترون انی لا اراکم، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اپنی پشت پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ مستدرک حاکم کی 861 نمبر روایت ہے۔ اس کا جو مین بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، نمازی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا وہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، سرگوشی کیسے کر رہا ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ روایت ہے 395 نمبر، پہلی روایت کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے یہ جو نماز ہے نا، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے، جو میرا بندہ مانگے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ہم نے کئی بار پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، کس کے؟ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب انہیں
ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اس پر غور کرتے، بہرے اور اندھے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ اب اس کا مفہوم مفسرین نے لکھا کہ وہ قرآنی آیات کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا معاملہ اندھوں اور بہروں جیسا نہیں ہوتا۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا رویہ بہروں اور اندھوں جیسا، بلکہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ نماز میں بہرے اور اندھے نہیں ہوتے۔ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گرتے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی اہم بنیادی بات ہے تعلیم کے حوالے سے ہمارے لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری، اب ہم اس کے بالمقابل اس کے برعکس اپنا رویہ دیکھیں کہ کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے اس کے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس کے اوپر غور و فکر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام ابن جریر طبری، ان کی تفسیر طبری، اس میں انہوں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کے تحت لکھا، مجھے حیرانی ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر۔ حیرانی کیا ہوتی ہے؟ جو بلا سمجھے قرآن پڑھتا، بلا سمجھے قرآن پڑھتا، جو بلا سمجھے قرآن پڑھتا اسے قرآن سے لذت کیسے نصیب ہوگی؟ آدمی جو بہرا اور گونگے کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے اسے قرآن سے لذت کیسے ملے گی؟ ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے جب کوئی چیز ہمارے لیے بنائیں تو کچھ سوالیہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہیں بھی ٹھیک بنی ہے، اور ہم اگر اس کو ایسے بندے کی طرح کھا لیں گے جس کی زبان جو ہے وہ زبان ذائقے سے محروم ہے تو وہ کہیں گے اتنی محنت کی اور آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بلا تشبیہ بلا تمثیل قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے اور بندہ یوں ہی اندھوں بہروں کی طرح گونگوں کی طرح اس پر سے گزر جائے۔ قرآن نے تو یہ ہماری تعریف بیان نہیں کی، قرآن نے تو فرمایا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اندھوں بہروں کی طرح اس کے اوپر گر نہیں پڑتے بلکہ اس میں غور و فکر کرتے۔ قرآن نے فرمایا نا یہ قرآن میں کیا کر، بلکہ یہ تو آفاق میں اپنے نفس میں دنیا کے اندر ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر چیز میں غور و فکر کر کے ایک بندہ مومن کی تعریف اللہ نے ذکر کی کہ یہ تو ہماری آیات پر غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد کہتا ہے اے باری تعالیٰ تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری، یہ جو قرآن ہے اس میں نصیحت ہے کس بندے کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، جس کا او القى السمع، یا وہ کان لگائے ہوئے ہو۔ اب آپ بتائیے کیا دل ہم میں سے ہر ایک کا نہیں ہے؟ نا دل ہے تو ہم زندہ ہیں، کان ہم میں سے ہر ایک کے ہیں، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے نصیحت ہے ہی اس کے لیے جو دل والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس کا دل لگا ہوا ہو اور وہ اللہ کی معرفت کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہو، اس کے اندر اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی کلام کی سمجھ بوجھ ہو، اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آگے چلیں تو فرمایا مومن کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے جو دل ہوتے ہیں نا ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب دل کس کا ڈرے گا؟ جس کو آیات قرآنیہ کا پتہ ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں ہم آج تک نماز کا صحیح طور پر ثمر پھل نہیں کھا سکے؟ کیونکہ ہمیں نماز کا صحیح طور پر پتہ ہی نہیں چل سکا کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ ویسے ثانوی باتیں ہر مسلک کے ہر بندے کو آتی ہیں، لیکن نماز کے بارے میں وہ لا علم ہوگا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ اللہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے بلکہ کہ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب کان لگا کے کون سنے گا؟ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اگر ہم کسی ایسے شخص کے بات ہو جائے جو ہماری زبان نہ جانتا تو ہم اس کی بات کو سنی انسنی کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری سمجھ میں
تو پھر قرآن کے بارے اللہ فرما رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور کان لگا کے سنو. کیوں؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو یہ کس بندے کے لیے ہوگا؟ جو بندہ اس کو سمجھتا ہو. اور پھر عبادت کے بارے میں جب حضرت جبریل امین نے سوال کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب بندہ نماز پڑھے گا، ہمارے ہاں کیا ہے، کتنا اہم معاملہ ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی کو اباسی آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے. اگر کسی کو اباسی آتی ہے، جمائی آتی ہے، تو کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. چنانچہ تم میں سے جو اس کو روک سکتا ہے جہاں تک، وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. پھر ایک اور بڑی اہم بات آپ یہ دیکھیے، ہم جب نماز کو صحیح طور سے ادا نہیں کریں گے، اتنا بڑا جملہ آج کہتے بھی دیکھو جی اللہ بڑا نوازنے والا ہے، لیکن اسی نوازنے والے کے حبیب نے یہ خبر دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل، بے شک کوئی آدمی، لیصلی 60 سنہ، 60 سال نماز پڑھتے گزار دے. کتنے سال؟ ہماری تو کل عمریں اتنی ہیں ہمارے دور میں تو اوسط عمر 60 سال ہے. اور پھر ہمارے دور میں تو ہم اپنی زندگی کے 20-22 سال گزارنے کے بعد نماز کی طرف آتے ہیں، بلکہ بعض کو اس وقت بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ 25-30 جب آخری عمر میں آتے تب وہ اس طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لیصلی 60 سنہ، 60 سال نماز پڑھے گا، ما تقبل لہ صلاۃ، اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہے. کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، ہو سکتا ہے وہ رکوع صحیح کرتا ہو، سجدہ صحیح نہ کرتا ہو سکتا ہے ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے وہ سجدہ صحیح کرتا ہو، وہ رکوع صحیح نہ کرتا ہو. اب آپ اندازہ لگائیے جو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، حضور نے فرمایا وہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے تو اس کی 60 سال کی نماز قبول نہیں ہے. 60 سال کی نماز اس کی قبول نہیں ہے، صرف اس بنا پہ کہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا. جو قرآن صحیح نہ پڑھتا ہو، قرآن صحیح سنتا نہ ہو، تو بتائیے پھر اس کی وہ نماز کیسی ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں رونا کب آئے گا؟ ہم اللہ سے مناجات کب کریں گے؟ جب ہمیں اس کے معانی اور مفاہیم کا پتہ ہوگا کہ نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. رب زدنی علما کہہ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری کہہ رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، تبھی ہمیں نماز کا لطف آئے گا نا. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع کی دولت عطا فرمائے. ہم نماز میں ایک بڑی اہم روایت ہے، حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو. تم کیا شرارتی گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکات کرتے ہو؟ سکون کرو. اس لیے ہمارے فقہاء نے اس کے اوپر بڑی سختی سے اس حدیث کے تحت پھر باقی مسائل کا استنباط کیا، آنے والی نشستوں میں وہ ذکر کریں گے. تو نماز میں اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کی دولت عطا فرمائے. وہ خشوع اور خضوع کی دولت جس کو مل جائے اس کو پھر حفظ تقریم کی دولت مل جائے. تو یہ